الیکٹرک وہیکل پالیسی، اس کے سیلینٹ فیچرز کیا ہیں موٹے موٹے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ جی بالکل، جو الیکٹرک وہیکل پالیسی ہے یہ ہمارا ایک اپنی منسٹری کا 5 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو کہ ہم نے حکومت کا ڈلیوری کے لیے بنایا ہے، اور اس میں ایک نقطہ جو ہے ہماری الیکٹرک وہیکل اور یہ ای موبلٹی جس کو کہتے ہیں۔ مقصد اس کا یہ ہے جی کہ پاکستان کو ہم ایک ایسی سواری دے سکے جو کہ ماحول دوست بھی ہو، جو کہ جیب پر بھی ہلکی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاکستان کی اکانومی کو بھی فائدہ ہو۔ تو اس کے لیے جو الیکٹرک ٹرانزیشن اس وقت دنیا میں ہو رہی ہے ساری، پاکستان اس سے بالکل باہر تھا، تو ہم نے جب یہاں پر حکومت میں آئے تو ہم نے اس کی پالیسی پر کام شروع کیا، اور پھر یہ پالیسی ہم نے کیبنٹ سے اب اپروو کروا لی ہے۔ اس میں جو گاڑیاں آئیں گی اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں آپ کی، یہ موٹر سائیکل، رکشاز، پھر 4 ویلر کیٹیگری، اور اس کے بعد بسز اور ٹرکس۔ تو ان سب میں جو سب سے بڑا فائدہ ہمارے نقطہ نظر سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ ماحول دوست گاڑی ہے۔ اس پہ جو ایمیشنز ہیں وہ تقریباً 1/3 ہو جاتی ہیں کمپیئر ٹو اے نارمل وہیکل۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ جیب پر بھی ہلکی ہے، اور جو آپ کا چلانے کا خرچہ ہے وہ بھی تقریباً 1/3 ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل گاڑی۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا ملک کا سب سے بڑا امپورٹ بل اس وقت تیل کا ہوتا ہے، کہ ہم تیل منگاتے ہیں باہر سے، اور جب منگاتے ہیں تو اربوں ڈالر اس پہ خرچ ہوتے ہیں۔ تو یہ اس تیل کے امپورٹ بل کو تقریباً 1 سے 2 ارب ڈالر تک کم کرے گی اگر ہم الیکٹرک کے اوپر شفٹ کرتے ہیں۔ اور چوتھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں وافر بجلی موجود ہے۔ ہمارے بہت سارے پروجیکٹس جو لگے ہیں، اب ہمارے پاس ڈیمانڈ کم ہے اور کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، اور اس کو ہمیں کیپیسٹی چارج دینا پڑتا ہے چاہے ہم بجلی استعمال نہ بھی کریں۔ تو اس بجلی کو استعمال کرنے کے لیے بھی یہ ایک بہت بہتر ہمیں ایک ذریعہ ملے گا۔ تو یہ ایک ون ون اسٹریٹجی ہے پاکستان کے لیے۔ اس میں آلریڈی پرائیویٹ سیکٹر میں کام شروع ہو چکا ہے، اور میں پچھلے ہفتے گیا ہوا تھا، پہلی جو رکشہ بنانے کی فیکٹری ہے اس کا افتتاح میں نے کیا ہے وہاں پہ سازگار کے نام سے، اور وہ بڑا زبردست، میں نے چلا کے بھی دیکھا، چلانے میں بڑا زبردست ہے، آواز نہیں ہے اس کی بالکل، اور شور شرابہ کوئی نہیں کرتا، دھواں نہیں نکالتا۔ تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں جو انشاءاللہ پاکستان کو ملیں گے۔ اچھا مالک صاحب، اس سے یقیناً جو ہماری امپورٹس، تیل کی امپورٹ پہ جو خرچ ہوتا ہے وہ تو کم ہوگا، تو کیا بجلی بھی تو ہمارے یہاں کم ہے نا، تو اس کا کیا حل ہے؟ جی بجلی ہمارے پاس کم تھی، اس وقت کم نہیں ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 17-18 ہزار میگا واٹ کیپیسٹی ہے جو کہ پروڈیوس کر رہی ہے بجلی، یا کر سکتی ہے بجلی، اور ڈیمانڈ ہماری جو ہے وہ 8-9 ہزار کے قریب ہے۔ بڑھ کے ڈیمانڈ گرمیوں میں 12-13 تک چلی جاتی ہے، لیکن بجلی کی کیپیسٹی ہمارے پاس زیادہ ہے اس وقت۔ تو اس لیے یہ کیپیسٹی جو زیادہ لگ گئی ہے اب، یہ اس کو استعمال کرنا جو ہے وہ بھی پاکستان کے لیے اکانومی کو چلانے کے لیے ضروری ہے۔ تو اس کے لیے اور اس میں سب سے بڑا کیچ یہ ہے کہ جو آپ کے پلانٹس لگے ان کا آپ 60% جو کاسٹ ہے وہ آپ کو پے کرنا ہی کرنا ہے، چاہے آپ بجلی لیں یا نہ لیں۔ تو اس لیے اب تو اگر آپ بجلی استعمال بھی نہیں کر رہے اور 60% بھی دے رہے ہیں تو یہ تو آپ کے لیے ایک زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ تو اس لیے یہ جو الیکٹرک وہیکلز ہیں یہ اس پرابلم کا بھی ایک سلوشن ہے۔ اچھا، ان کے چارجنگ اسٹیشنز کا ہمیں بتائیے کہ کتنا بڑا نیٹ ورک آپ، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید CNG اسٹیشنز کو کنورٹ کیا جائے گا۔ جی بالکل، اس میں جو ہمارے تقریباً 3000 CNG اسٹیشن ہیں جو بند پڑے ہیں اس وقت کیونکہ گیس نہیں ہے، تو ان اسٹیشنز کو کیونکہ وہ پرائم لوکیشنز پہ ہیں، ٹرانسپورٹ کے ساتھ لنکڈ ہیں، ان کو کنورٹ کر سکتے ہیں ان ٹو چارجنگ اسٹیشنز۔ اس میں ہماری پرائیویٹ کمپنی سے بات ہو رہی ہے، جو بڑی آئل کمپنیز ہیں ان کو بھی ہم نے کہا ہے کہ آپ کے جو پیٹرول اسٹیشنز ہیں اس کے اوپر بھی یہ چارجنگ اسٹیشنز لگانا وہ شروع کریں گے۔ پھر پارکنگ سپیسز ہوتی ہیں تمام دنیا میں، وہاں پر الیکٹرک چارجنگ اسٹیشنز لگتے ہیں۔ تو یہ اس تمام ایکٹیویٹی سے بھی جاب جنریٹ ہوں گے، لوگوں کو ایک نیا کام کرنے کو ملے گا، نئی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، جو کہ اینڈ میں ایک ماحول دوست سواری میں جا کے اس کا کلمنیشن ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو گاڑیوں کے مینوفیکچررز ہیں، کار مینوفیکچررز، ان کی طرف سے ریزسٹنس ہے جس میں آپ نے بھی ایک رول پلے کیا ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے میں، تو وہ ہمیں بتائیے گا کہ ان کے کیا اعتراضات ہیں اور آپ نے کس طرح اس سچویشن کو ہینڈل کیا اور کیا ایشورنس حصول کیا؟ دیکھیں، جو ہمارے ایگزسٹنگ گاڑیوں کے مینوفیکچرر ہیں ان کو یہ تحفظات تھے کہ وہ ایک آٹو پالیسی کے تحت پاکستان میں آئے، اور اس آٹو پالیسی میں الیکٹرک کا ذکر نہیں تھا، تو اب یہ الیکٹرک کہاں سے آ گیا، اور یہ مطلب وہ یہ فیل کر رہے تھے کہ شاید یہ ان کی مارکیٹ جو ہے وہ لے لے گی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے تو ان کو یہ کہا ہے کہ تمام دنیا شفٹ کر رہی ہے اس طرف،
آپ کوئی بھی مینوفیکچرر لے لیں، وہ 2022-23 انہوں نے ٹارگٹ دیے ہوئے تمام دنیا میں کہ ہم نے الیکٹرک وہیکلز لانچ کرنی ہے. اس میں بڑے بڑے تمام مینوفیکچرر شامل ہیں اور تمام دنیا کے ممالک نے اپنی اپنی پالیسیاں دی ہوئی ہیں. تو یہ گلوبل شفٹ اکر کر رہا ہے. یہ اسی طرح ہے جس طرح جب PTCL موبائل پہ ہم لوگ استعمال کیا کرتے تھے تو موبائل فون آ گیا. اب وہ ایک تھریٹ تو تھا کہ انڈسٹری کو، یا وہ فیل کرتے تھے کہ جی ہماری بنی بنائی مارکیٹ ہے خراب ہوگی، لیکن یہ ایک دنیا کا ایک ٹرینڈ تھا جس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے تھے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جی ہم تو جی PTCL ہی استعمال کریں گے، موبائل بے شک دنیا میں آتا رہے. یہ تو ایک ریولوشن ہے جو آ رہی ہے. جس طرح یہاں پر موبائل کی ریولوشن آئی، سولر کی ریولوشن آئی دنیا میں، اب یہ تیسری ریولوشن ہے جو دنیا میں آ رہی ہے، الیکٹرک وہیکل کی ریولوشن. تو پاکستان اس میں باہر نہیں رہ سکتا، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم میک ان پاکستان کی ایک پالیسی پہ چلیں، اور بجائے اس کے کہ جس طرح باقی گاڑیوں میں ہم امپورٹنگ کنٹری بن گئے تھے، اس پہ بھی ہم امپورٹنگ کنٹری بن جائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس فیز میں، اس سٹیج کے اوپر مینوفیکچررز کو پروموٹ کریں تاکہ وہ گاڑیاں رائٹ ہینڈ ڈرائیو کی پاکستان میں بنائیں اور اس کو ایکسپورٹ کریں. ہم ایک ایکسپورٹنگ کنٹری بن سکتے ہیں. اور یہ 2-3 سال کی ونڈو اگر ہم نہیں کریں گے، کوئی افریقہ کا ملک کر لے گا، انڈیا کر لے گا، کسی اور ملک میں یہ چلا جائے گا بزنس. تو ہماری پالیسی کا مقصد یہ ہے کہ ہم میک ان پاکستان، وہ پارٹ جو پاکستان میں بنتے ہیں ان کو ہم ترجیحی بنیاد پہ استعمال کریں، اور اگر کوئی کنسیشن دینا ہے صرف اس کو دیا جائے جو کہ چیز پاکستان میں نہیں بن سکتی. اور اس میں بھی کنسیشن یہ ہو کہ پہلے آپ پاکستان میں بنائیں تو ہم آپ کو زیادہ انسینٹیو دیں گے. ایگزسٹنگ مینوفیکچررز کو بھی ہم نے یہی کہا ہے جی کہ آپ کے پاس تو 70% گاڑی تو بنی ہوئی ہے، آپ کے پاس سارا ڈھانچہ اس کا وہی ہے، صرف اس میں آپ نے انجن نکالنا ہے اور بیٹری اور موٹر ڈال دینی ہے. تو آپ کا تو ایک کمپیٹیو ایڈوانٹیج ہے اس چیز کے اندر. تو انشاءاللہ وہ اس میں ضرور آئیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایگزسٹنگ مینوفیکچرر ہیں ان کو فائدہ ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ ایک کمپیٹیو ایڈوانٹیج ہے اس چیز کے اندر. تو ہم کب تک ایکسپیکٹ کریں گے کہ پاکستان میں پہلی مکمل بجلی سے چلنے والی موٹر کار یا بس یا ٹرک جو ہے ہمیں سڑک پہ نظر آئے گا؟ دیکھیں اس میں رکشہ تو ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ ہمارے پاس سب سے زیادہ سواری رکشہ موٹر سائیکل ہے. 2 کروڑ اس وقت پاکستان میں رکشہ موٹر سائیکل ہے. گاڑیاں ہمارے پاس آئی تھنک تقریباً 30 لاکھ ہے. تو ان کی کنورژن تو سٹارٹ ہو گئی ہے. رکشہ بھی فیکٹری لگ گئی ہے اور موٹر سائیکل کی بھی مینوفیکچرنگ سٹارٹ ہو چکی ہے. میں اب اگلے 1-2 ہفتے میں لاہور جانا ہے، وہاں پر اس کی بھی فیکٹری کی ہم انوگریشن کریں گے. رہ گئی گاڑیوں کے لیے ہم نے انسینٹیو پیکیجز دے دیے ہیں. ایگزسٹنگ مینوفیکچررز کو ہم ترجیح دیں گے، ہم چاہیں گے کہ وہ الیکٹرک کی طرف آئیں. لیکن جو باہر سے دوسری کمپنیز آنا چاہتی ہیں، چائنیز کمپنیز اس میں بہت انٹرسٹڈ ہے، تو ان کو ہم یہاں پر لے کر آئیں گے. بسز کے اوپر ہمارے پاس پروپوزلز آلریڈی آ رہے ہیں، ٹرکس کے، بسز کے، جو کہ یہ کرنا چاہتے ہیں. ہاں، یہ ہماری جو اسموک کا ایشو ہے اس کے لیے بھی ایک ہمارے پاس ہتھیار ہے، کیونکہ ہمارا جو اسموک کا ایشو ہے 43% وہ الیکٹرک، یہ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ کو دھوئیں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو الیکٹرک پہ شفٹ کرتے ہیں تو اس میں اس کا فائدہ ہے. تو اس لیے یہ ایک ون ون اسٹریٹجی ہے، اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم اس نئی صدی میں ایک نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ لے کے جائیں، بجائے اس کے کہ ہم وہ ایک اسٹیپ کر کے چلیں. ہم نے ایک لیپ فراگ کیا ہے کہ ہم اس وقت یورو 2 اسٹینڈرڈ پہ تھے، دنیا یورو 5 پہ چلی گئی ہے. ہم یورو 2 سے سیدھا انشاءاللہ الیکٹرک کی طرف لے جانا چاہتے ہیں پاکستان کو، تاکہ پاکستان ایک اس میں لیڈر بن سکے. تو ابھی خیال میں کتنا پوٹینشیل ہے، ہم کتنی گاڑی پروڈیوس کر سکیں گے؟ گاڑی مینس کہ ایوری تھنگ، رکشہ، موٹر سائیکل. دیکھیں میں اس میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ٹائرز پاکستان میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہم ٹائرز ایکسپورٹ نہیں کر رہے تھے. ابھی ایک چائنیز بہت بڑا جو سپلائر ہے، کیونکہ چائنا پہ ٹیرفس لگ گئے تو انہوں نے اپنی مینوفیکچرنگ یونٹ پاکستان میں شفٹ کیا ہے. ابھی ریسنٹلی ان کی MOU ہوا ہے، وہ اپنا پلانٹ $100 ملین کی سب سے بڑی ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ آ رہی ہے پاکستان میں. اب وہ ہوگا کیا کہ وہ مینوفیکچر چائنیز ہے، مینوفیکچر وہ پاکستان میں کرے گا، لیکن یہاں سے سب ایکسپورٹ کرے گا. پاکستان کو تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اسی طرح الیکٹرک وہیکل کی مارکیٹ 90% اس وقت چائنا کے پاس ہے، اور چائنا میں سب لیفٹ ہینڈ ڈرائیو بنتی ہے. ہم چاہیں گے کہ چائنیز مینوفیکچرر اگر آتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے مینوفیکچرنگ یونٹ بنائیں اور اس کو ایکسپورٹ کریں، اور رائٹ ہینڈ ڈرائیو پاکستان سے بنا کے کریں. تو یہ ہمارا ویژن ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس میں کامیابی ہوگی. اچھا، ایک عام آدمی یہ جاننا چاہے گا کہ کیا جو اس وقت پیٹرول یا ڈیزل سے چلنے والی گاڑیاں یہ کنورٹ ہو سکتی ہیں الیکٹرک میں؟ جی بالکل کنورٹ بھی ہو سکتی ہیں. سب گاڑیاں تو نہیں ہو سکتی، لیکن آئی تھنک اس میں کچھ ماڈلز بن رہے ہیں. موٹر سائیکل تو بڑا آسان ہے کنورژن، وہ 20-25 ہزار روپے کی کٹ لگتی ہے جو کنورٹ ہو جاتا ہے. رکشہ بھی کنورٹ ہو جاتا ہے، اس کی کنورژن کٹس بھی
تیار ہے پاکستان میں. گاڑیوں کے لیے تھوڑا سا زیادہ کمپلیکس ہے, کچھ لوگوں نے کام کیا ہوا ہے اس پہ, اور وہ بھی جس طرح کراچی میں انہوں نے ایک آلٹو گاڑی کو کنورٹ کر لیا ہے, وہ میں نے وہ چلا کے بھی دیکھی ہے وہاں پہ, تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ.